السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 12. دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، محبت کے اصول ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اس میں سب جائز ہے، مرنا بھی اور مارنا بھی. اس سے بڑھ کر خود غرض جذبہ کوئی نہیں ہوتا. تم بھول جاؤ کہ تم خاندانی روایات کی اسیر کوئی پسماندہ اور مجبور لڑکی ہو. تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ اب میں ہوں. میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے آسرے تم کسی سے بھی ٹکرا سکتی ہو. کسی کی مخالفت اور ناراضی تمہیں اس محبت سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتی. میرے آنے سے قبل تمہیں ہر حال میں سب کو بتانا ہوگا کہ میرے اور تمہارے بیچ کیا رشتہ ہے. اگر تم نے کچھ بھی ظاہر نہ کیا اور میں اچانک تمہارے گھر پہنچ گیا تو ان لوگوں کا رد عمل بہت زیادہ شدید ہوگا. ان کے ذہنوں کو اس بات کے لیے تیار کرو اور دیر ہرگز نہ کرو. جتنی جلدی ممکن ہو اس کام کو کر گزرو. تم ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی کی بیوی ہو. تمہاری سوچ اور ارادے تو خود بخود بلند ہو جانے چاہیے. گرانٹ کا لہجہ اور انداز یکسر بدل گیا تھا. لائن میں اتنا شور تھا کہ اس کی آواز وضاحت سے سننے کے لیے پرنیا سانس بھی آہستگی سے لے رہی تھی. میری فلم کے ریلیز ہونے کے بعد تمہیں لاس اینجلس ٹائمز، نیو یارک ٹائمز جیسے اخباروں کے نمائندوں کے سوالات کا سامنا کرنا ہوگا. ٹیلی ویژن پر میرے ساتھ ٹاک شوز میں شرکت کرنا ہوگی. ایسے ہی گھبراتی رہے گی تو کیسے کام چلے گا؟ اچھا، تمہاری واپسی پر میں تمہیں شادی کی شاپنگ روڈیو ڈرائیو سے کرواؤں گا. مجھے یاد ہے تم کو ایک ارمانی اسکارف کس قدر پسند آیا تھا. ہم اپنے ہنی مون کے لیے کہاں؟ تم نے بھی کیا کہا تھا؟ اچانک پرنیا نے اس کی بات کاٹ کر اونچی آواز میں پوچھا. کیا آواز صاف نہیں سنائی دے رہی ہے؟ میں روڈیو ڈرائیو سے شاپنگ کی. تم آ رہے ہو گرانٹ؟ تم نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں. کچھ دیر پہلے تم نے یہی کہا تھا. کب آ رہے ہو؟ میں نے سالومن سے بات کی تھی، وہ یقیناً رضامند ہو جائے گا. پرنسپل فوٹوگرافی شروع ہونے سے قبل مجھے کچھ دنوں کے لیے پاکستان آنے کی اجازت مل جائے گی. تم انتظار کرو، میں اگلے فون پر تمہیں اپنی آمد کی تاریخ بتاؤں گا. اور ہاں، تمہارا دیا ہوا پتہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، وہ لکھوا دو مجھے. وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے پتہ بتانے لگی تھی. لاس اینجلس سے آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب مسکراہٹ نے پرنیا کے ہونٹوں کو چھوا تھا. دھند کی مہین چادر کے پار مدھم لو والا سورج جلتا تھا اور اس کی لمبی زرد انگلیاں سفید چونے سے تازہ پتی ہوئی دیواروں کے کورے بدنوں پر سنہری تحریریں رقم کر رہی تھیں. وہ برآمدے میں اونچے پایوں والے پلنگ پر دیوار سے پشت ٹکائے بیٹھی تھی. دیوار کی برودت اونی شال میں سے گزر کر اس کے کندھوں اور ریڑھ کی ہڈی میں اترتی تھی. اس سے وہ لمس ناگوار لگ رہا تھا، مگر وہ اس قدر تھک چکی تھی کہ دیوار کا سہارا لیے بنا بیٹھنا اب محال تھا. نہ جانے کتنے گھنٹوں سے وہ اسی جگہ اسی حالت میں خاموشی سے بیٹھی تھی. اس کے گردن اور کندھوں میں سخت اکڑن تھی اور آنکھوں کی رگیں دکھ رہی تھیں. کتنی ہی بار وینس کسی کام کے سلسلے میں وہاں سے گزرتے ہوئے اٹھ کر اندر جانے کو کہہ چکی تھی. اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی. تمہارے ابو صبح سے تمہیں بلا رہے ہیں. کل پوری رات نہیں سوئے. داؤد نے چیک کیا تھا. انہیں تیز بخار ہے، بچوں والی ضد ہے. بھلا اسپتال جیسی احتیاط یہاں گھر پہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری شادی کے بعد ایک منٹ انہیں گھر میں نہیں رہنے دوں گی، چاہے وہ جتنا بھی شور مچا لیں. اچھا، تم ان کے پاس چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں. پتہ نہیں صبح تم نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں. مجھے تو اپنا ہی ہوش نہیں ہے. گونی نے ٹب میں ہاتھ مار مار کر پوری جرسی بھگو ڈالی تھی. صبح سے دوسری بار اس کے کپڑے بدلوا چکی ہوں. انگیٹھی نہیں جلا کر رکھی کہ کہیں لحاف کو آگ نہ لگا لے. اس کی نگرانی پر کون بیٹھے؟ اور ٹکتا بھی تو نہیں ہے کہیں. تم نے اگر نہیں اٹھنا تو کم از کم کمبل ہی اوڑھ لو. آج ہوا میں غضب کی کاٹ ہے. وینس نے ہاتھوں کو بغلوں میں دبا کر گرم کرنے کی کوشش کی. اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے میں چلی گئی تھی. پرنیا اسے بتا نہیں پائی کہ وہ جس تکون میں گری تھی اس کی حدوں سے باہر جانا اس کے اختیار میں نہیں تھا.
اس تکون کا ایک سرا لکڑی کا پھاٹک تھا جس کا ایک کواڑ نیم وا تھا اور ہوا کے جھونکوں سے ہلتے ہوئے بید بری آہٹیں جگاتا تھا۔ دوسرا سرا برآمدے کے مشرقی گوشے میں لگی جعفری کے پاس رکھا ٹیلی فون سیٹ تھا جو صبح سے بالکل چپ تھا، اور تیسرا سرا اس دیوار گیر گھڑی سے بندھا تھا جس کے بھورے خول پر چونے کی چھینٹیں تھیں اور جس کا لٹکن دھندلے شیشے کے چوکور ٹکڑے میں سے جھولتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ مختصر تکون اس کی کل کائنات تھی۔ اس سے باہر نکل کر وہ کہاں جاتی؟ اس نے بے شمار دفعہ لاس اینجلس سے جہاز کی روانگی کے وقت سے لے کر اب تک کی مدت کو گنا تھا۔ انگلیوں کی پوروں پر، پلنگ کی ادوائن کے تانوں پر، چوبی پھاٹک پر، گدی ڈالیوں پر، چھت کی کڑیوں پر وقت شمار کرنے کے اس نے کئی پیمانے آزمائے۔ اس نے دنوں میں گنتی کی، پہروں میں اور گھنٹوں میں۔ ہر بار اس کے حساب نے یہی بتایا کہ گرانٹ کو گزرے ہوئے بدھ کی دوپہر اور سپہر کے درمیان کسی وقت پہنچ جانا چاہیے تھا، تو پھر ہفتہ کیسے آ گیا تھا؟ گرانٹ کی آمد والا بدھ کہاں رہ گیا تھا؟ اگر اسے 2 ہفتوں کے لیے پاکستان آنے کی اجازت مل گئی تھی اور وہ پرنیا کو اپنی روانگی کا حتمی وقت بھی بتا چکا تھا، تو پھر کس شے نے اسے روک لیا تھا؟ فلائٹ کے معمول میں تبدیلی ہو گئی تھی یا کوئی مصروفیت آڑے آ گئی تھی؟ تو اس نے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ پرنیا اس تمام عرصے میں ایک پل کے لیے بھی ٹیلی فون کی جانب سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ خود اس نے جب بھی کوشش کی، گرانٹ کے اپارٹمنٹ والا ٹیلی فون بند ملا تھا۔ شاید وہ خراب ہو گیا تھا، لیکن گرانٹ کہاں تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے باقاعدگی سے اخبار کا مطالعہ کیا تھا، ریڈیو پر خبریں سنتی رہی تھی، اور کسی بھی طیارے کو پیش آنے والے کسی حادثے کا ذکر نہیں تھا۔ تو کیا وہ پاکستان آ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے یہاں تک آتے ہوئے راستہ بھول بیٹھا تھا؟ اگر ایسا بھی ہوا تھا تو وہ فون کر کے بتا سکتا تھا۔ شاید فلم کے شیڈول میں کسی رد و بدل کی بنا پر اسے اچانک کسی دوسری جگہ جانا پڑا تھا، لیکن بات اسی نقطے پر آ کر رکتی تھی، اس نے رابطہ کیوں توڑ ڈالا تھا؟ یا وہ بیمار تھا؟ ایئرپورٹ جانے کے لیے عجلت میں بھاگتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کسی ہسپتال میں بے ہوش پڑا تھا۔ مگر وہ جہاں بھی تھا اور جس بھی حال میں تھا، ایک بات میں کوئی شبہ نہیں تھا، وہ زندہ تھا، کیونکہ پرنیا کی نبضیں جاری تھیں۔ وینس چائے لے کر آ گئی۔ ساتھ کچھ کھانے کو دوں؟ ویسے ہانڈی بھی تقریباً تیار ہے۔ آئزک درد آلود آواز میں اسے پکار رہا تھا۔ اکڑے ہوئے گھٹنوں کو بدقت سیدھا کرتے ہوئے اس نے پلنگ سے ٹانگیں لٹکائیں اور کچھ دیر یخ بستہ فرش کی ٹھنڈک کو تلووں میں اترتے ہوئے محسوس کرتی رہی۔ آئزک نے اسے اپنے بستر پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ باہر کی نم آلود خنکی سے ہیٹر کی حدت والی فضا میں آنے سے اس سے چند چھینکیں آئی تھیں۔ اپنی شادی کے روز بہتی ناک والی دلہن کیا خوب لگے گی۔ ابھی بنفشے کا کاڑھا پیو، ورنہ ناک سے رومال جدا نہیں ہوگا۔ ہماری شادی سے ایک دن پہلے تمہاری ماں کے منہ پر پیلے بھیڑوں نے کاٹ لیا تھا۔ جامن گرانے کو پیڑ پر پتھر اچھالا تھا اور وہ بھیڑوں کے چھتے پر جا لگا۔ کچھ نہ پوچھو، ساری رسموں میں اس کا سوجا ہوا منہ لوگوں سے چھپانے کے لیے کیا کیا جتن نہ ہوئے۔ اسی لیے تو جامن اس کا ناپسندیدہ پھل ہے۔ وہ بولتے ہوئے کرا رہا تھا اور اس کی سانسیں غیر ہموار تھیں۔ مجھے درد ہو رہا ہے، بڑی جلن ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، ذرا دیکھو تو۔ اس نے ٹانگ کی طرف اشارہ کیا تو پرنیا نے اندازے سے اس کا گھٹنا دھیرے سے چھوا۔ کیا یہاں؟ نہیں، اس سے نیچے، اس جگہ پر۔ اس کا ہاتھ سرکا۔ نہیں، اور آگے۔ یہاں درد ہے؟ وہ اس کی پنڈلیوں کے انگلیوں سے ٹٹول کر بولی۔ نہیں، اس جگہ نہیں، اس سے نیچے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ پرنیا کا ہاتھ پنڈلی کے کٹے ہوئے سرے سے آگے رینگ کر ہوا میں تیر گیا۔ جس جگہ کچھ عرصہ قبل آئزک کا پاؤں تھا، اب وہاں خلا تھا۔ اس کٹی ہوئی ٹانگ سے آگے کچھ نہیں تھا اور آئزک کے درد کا منبع ابھی تک نہ مل سکا تھا۔ تھوڑا اور نیچے دیکھو، ناقابل برداشت درد ہے۔ چیخوں کو روکنے کے لیے میں نے ہونٹ کو کاٹ کر لہو نکال لیا ہے۔ دیکھو کیوں درد ہو رہا ہے۔ آئزک غیر موجود عضو کی تکلیف سے دوہرا ہوا جاتا تھا۔ وہ بستر کی چادر پر ہاتھ رکھے خاموشی سے آئزک کا درد سے مسخ چہرہ دیکھتی رہی۔
ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ وہ سرپٹ دوڑتی ہوئی برآمدے میں آئی۔ جعفری کے سوراخوں میں سے اس نے داؤد کو ریسیور اٹھاتے دیکھا۔ اس نے بمشکل اٹھتے قدموں کو روکا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو ہیلو۔ داؤد نے کندھے اچکاتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ وہیں ٹھہر کر گھنٹی کے دوبارہ بجنے کا انتظار کرتی رہی۔ پھر مایوس ہو کر پلنگ پر سابقہ ڈھب سے بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا کپ ایک سرے پر دھرا تھا۔ چائے پی لو، اب تو ٹھنڈی ہوگی ہوگی، وینس نے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے جھانک کر کہا تھا۔ اس نے کپ قریب کھسکا لیا اور چائے کی سطح پر بننے والی باریک جھلی کو انگلی سے ہٹانے لگی۔ اس کی ممائنی سائرہ پاس آ بیٹھی اور گتے کا ڈبہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے بولی، کھول کر دیکھو، یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا خاص تحفہ ہے۔ اس نے خود ہی ڈھکن ہٹا کر اندر موجود جوتے نکالے اور پلنگ پر اس کے پیروں کے قریب رکھ دیے۔ یہ میں نے تلا گنگ سے منگوائے ہیں، سونے چاندی کے تار لگے ہیں، پہن کر تو دکھاؤ۔ ناپ کی بڑی تاکید کی تھی تمہارے ماموں کو۔ وہ گلابی گرگابیاں تھیں۔ پرنیا نے غیر محسوس طریقے سے پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ 19-20 کا فرق ہو تو ہو، میں نے 2 جوڑیاں منگوائی ہیں، ایک سیما کے لیے ہے، یہ پوری نہ آئے تو تم سیما والی لے لینا، اس کا پاؤں تم سے ذرا بڑا ہے، لاؤ میں پہنا دوں۔ کھٹکے پر اس کی نگاہ دائیں سمت اٹھی اور گونی کو ٹیلی فون سیٹ سے کھیلتے پا کر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنے لگی۔ کئی کوششوں پر بھی گونی متوجہ نہ ہوا تو جھنجھلا کر پلنگ سے اترنے کے لیے اٹھی اور اس کا ہاتھ لگنے سے چائے کا کپ الٹ گیا۔ کچھ چائے اس کے ہاتھ پر چھلکی تھی اور کچھ گرگابیوں پر بہہ گئی تھی۔ سائرہ کی آہ نکل گئی، ہائے میں مر گئی، ایسی بڑھیا جوتی چائے نے ناس مار دیا، لوکا لگے بد نظروں کو۔ وہ دوپٹے سے گرگابیوں کو پونچھتے ہوئے تعصب سے کہہ رہی تھی۔ وینس باورچی خانے سے باہر نکل آئی اور سائرہ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا تھا۔ پرنیا کے رونے پر دونوں فکر مند ہوئیں۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ وینس نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے رندی آواز میں بولی، میرے ہاتھ پر چائے گر گئی، میں جل گئی ہوں۔ وینس نے چمبے سے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تھا۔ اسے چائے کا کپ وہاں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ ٹھنڈی چائے نے پرنیا کا ہاتھ کیسے جلا دیا تھا۔ بھور سمے سے بارش ہو رہی تھی۔ نرم فواریں جن کے دھرتی کو چھونے کی آہٹیں سکوت کو توڑ نہ پاتی تھیں۔ مشق فام رانی رات اپنے مہا منڈل سے اتر آئی تھی اور اس کی قبا بارش کی بوندوں سے بھیگ کر بوجھل ہو چلی تھی۔ اس بارش میں اکتا دینے والا تواتر تھا۔ جاڑے کی بارش کسی بن بیاہی لڑکی جیسی ہوتی ہے جس کی بیاہ کی عمر نکلی جاتی ہو اور بر نہ ملتا ہو، ہر آن نم آنکھوں والی، اندر ہی اندر بس گھولتی ہوئی، نہ کھل کر برسے کہ جل تھل ہو جائے، نہ تھمنے کا نام ہی لے۔ برآمدے کی دیوار پر سجے گل جاموں میں جلتے برقی کمکموں کی روشنی میں پھوئیاں دم بھر جھلملاتیں اور زمین کو چوم کر کیچڑ میں مل جاتی۔ بادل سے کیچڑ بننے کا سفر بس ایک لمحے کا تھا۔ پرنیا سے زیادہ بہتر یہ بات کون سمجھ سکتا تھا؟ اس نے گیلی سیلی شال سے خود کو ڈھانپ کر کپ کپی روکنے کی کوشش کی تھی۔ سردی اور بڑھی تھی، کپ کپاہٹ میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ ہوا برفانی کاشوں سے اب بنی انگلیوں سے اس کا تن ٹٹولتی تھی۔ اندر بڑے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے افغان مغنی کی پرسوز آواز اس کے کانوں میں اتر رہی تھی۔ گراموفون کے بومپوں سے فارسی غزل کے اشعار نرت کے ساتھ پھوٹ رہے تھے۔ یقیناً وہ ریکارڈ گونی بجا رہا تھا۔ وہ فارسی شاعری تو کیا، کوئی بھی آواز سننے کے قابل نہیں تھا۔ وہ ماں کے پیٹ سے بہرا تھا اور جیسا پیدائشی بہروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ گونگا بھی تھا۔ اس سے بس گراموفون کی چکراتی ہوئی سوئی بھلی لگتی تھی اور سوئی کے چکروں کے ساتھ گھومتا ہوا خوش ہوتا تھا۔ وہ پرنیا سے 2 برس چھوٹا تھا، لیکن اس کا دماغ کسی 7 سالہ بچے کی شعوری منزل پر پہنچ کر تھم گیا تھا۔ فارسی اور اردو غزلوں کے وینائل ریکارڈ پرنیا اور آئزے کی مشترکہ پسند کا شاخسانہ تھے۔ خبرم رسید امشب کہ نگار خواہی آمد، مستہ سنا ہے کہ آج رات تو آئے گا۔
सरमन फिदाए राहे के सवार ख्वाही आमद। मेरा सर इन राहों में कुर्बान हो जिनसे तेरी सवारी गुजरेगी। गंधर्व फराक के दर्द में डूबा हुआ गा रहा था। जाफरी के पार बरामदे के आखिरी कोने में लगे हुए दरवाजे के पीछे इस वक्त क्या हो रहा था वो सोचना नहीं चाहती थी, पर इसके चाहने से क्या फर्क पड़ता था। वीनस शायद दाऊद की मिन्नत कर रही होगी, इसके सामने गिड़गिड़ा रही होगी, इसको राजी करने के लिए वास्ते देती होगी। जो कुछ इसने थोड़ी देर कबल वीनस को बताया था, इसे सुनने के बाद कोई भी माँ यही कर सकती थी। वो खुद दाऊद समेत दुनिया के किसी भी ऐसे आदमी के पैरों में गिरकर नाक रगड़ सकती थी जो इस शादी को रोकने पर इख्तियार रखता हो। वीनस भी नाक ही रगड़ रही होगी, बस वो किसी भी हाल में इस शादी को करवाना चाहती थी। इसके पैरों की उंगलियां सर्दी और थकन से अकड़ कर दर्द करने लगी थीं। बरामदे के स्तून का सहारा लेकर इसने खुद को खड़े रहने पर मजबूर किया, क्योंकि बैठना इसे ज्यादा जिल्लत अमेज लग रहा था। कदमों की चाप बरामदे के फर्श पर गूंजने लगी। वीनस दाऊद के कमरे से निकलकर इसके पास आ रही थी। इसका सामना कैसे करना चाहिए था, सर उठाकर या गर्दन झुकाकर? बाज बातों को कहने के लिए कोई भी अंदाज अपनाया जाए वो एक जैसी ही शर्मनाक रहती हैं। ग्रामोफोन बैन कर रहा था। बालम रसीदा जानम तू बेआ के जिंदा मानम। मेरी जान लबों पर आ गई है, तू आ के मैं जिंदा हो जाऊं। पस अज़ां के मन नमानम बाचा कार ख्वाही आमद। मेरे मरने के बाद तू आया तो तेरा आना किस काम का। इसे अपनी पसलियों में टीसें फैलती हुई महसूस हुई। बरामदे की आखिरी सिलों पर गिरते कतरे उछलकर बिखर रहे थे। खुद को गीला होने से बचाने के लिए वो सतून के साथ घूमकर छींटों की दस्तरस से जरा दूर हो गई। कदमों की आहट इसके करीब आकर रुक गई थी। इसने फर्श की बादामी फरेली सिलों पर खुली चप्पलों में दो गुदगदे गोरे पैरों को देखा। वीनस कभी भी जराबे और गर्म जूते नहीं पहनती थी। इसके पांव जलने लगते थे। दाएं पैर के टखने के नजदीक जख्म का मुहूम सा निशान था। चप्पल की तन्नी से हल्दी के जर्रात चिमटे थे, जो शायद बावर्ची खाने में काम करते हुए गिरे होंगे। गुलजामों के कांच से फूटने वाली रोशनी तेज थी और हर मंजर को वजाहत से दिखाती थी। वो इन पैरों पर सर रखकर इन्हें चूमना चाहती थी, पर इस ख्वाहिश पर अमल करना मुमकिन ना था। परनिया, मैं समझी थी तुमने दाऊद को अपनी शादी का बता दिया है। कहीं इसके सामने मेरे मुंह से निकल जाता तो क्या होता। इससे बस तुम्हारे उस मुसलमान लड़के से मिलने जुलने की खबर है। वो इस बात को भूलने पर आमादा है। वो शादी के बाद तुम्हें ताना नहीं देगा। वो समझता है तुम बेवकूफ हो। वीनस की उम्मीद अब तक न टूटी थी। वो अभी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो भूल जाएगा, मैं नहीं भूल सकती। मेरा निकाह हुआ है, मैं उसकी बीवी हूँ। मेरा शोहर आ रहा है, वो आने ही वाला है। यार मन बेया, यार मन बेया, मेरे यार आ, तू आ जा। मगनी के दिल की रगें और गले की रगें बाहम मिल गई थीं। इसके अलहान में इसका दिल धड़कता था। तुम मसीही हो, वो यीशु का दुश्मन है। तुम्हारा इससे निकाह कैसे हो सकता है, इस बात की कोई अहमियत नहीं। इस बात से ज्यादा कोई बात अहम नहीं। तुम्हारी शादी में 2 दिन रह गए हैं परनिया। मुझे चौराहे में बिठाकर मेरे सर पे जूते मार लो, पर मेरे साथ ये ना करो। मैंने कौन सी बुराई की तुम्हारे साथ जिसका तुम बदला ले रही हो। वीनस का गला बैठा हुआ था, इसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। अगर इसमें मजीद रोने की हिम्मत होती तो वो अब भी इसके सामने रोती, मगर शायद वो थक चुकी थी। परनिया खामोश रही और इसी तरह सर झुकाए हुए मुड़कर चलने लगी। कदम उठाने पर इसे एहसास हुआ कि पैरों के साथ इसकी पिंडलियां भी अकड़ गई थीं। वीनस इसके पीछे आते हुए मिन्नत भरे लहजे में इसे समझा रही थी। जब कभी लोग फकीरों का 10 सवाल झटक देते हैं तो फकीर इसी तरह पीछा करके फरियादें दोहराते हैं। किसी के सुन लेने के खौफ से वो सरगोशियों में गिगियाती थी। यार मन बिया, यार मन बिया,
گراموفون کی آواز وینس کی آواز پر غالب تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے الماری کھولی اور نچلے خانے میں رکھے بیگ کی زپ کھول کر کچھ چیزیں نکال لیں۔ شدت گریا سے سرخ آنکھوں والی بکارن وینس دروازے کے ساتھ جلتی انگیٹھی کے قریب کھڑی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ میری بات کیوں نہیں سنتی ہو؟ مجھ سے بولا نہیں جا رہا؟ شاید مجھے بخار ہو رہا ہے، میرے گلے میں درد ہے۔ بکارن نے کشکول پھیلا کر التجا کی۔ اس نے بیگ سے نکالے ہوئے کاغذ کے پرزے لا کر وینس کے ہاتھ میں دے دیے۔ کچھ دیر اس کی چندیائی ہوئی نظریں ان پر گڑی رہیں اور پھر اس نے سب کو جلتی ہوئی انگیٹھی میں پھینک دیا۔ وہ پولرائڈ کیمرے سے کھینچی ہوئی ان کی شادی کی تصاویر تھیں۔ ایک لمحے میں کاغذ نے آگ پکڑ لی تھی۔ پرنیا کو امید نہیں تھی وہ ایسا کرے گی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلتی تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ آپ نے انہیں جلا دیا؟ یہ کیا کر دیا؟ انہیں جلانا ہی بہتر تھا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا، کوئی نہیں جانتا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گی، ہر ثبوت کو نیست کر دوں گی۔ اس کی جو بھی نشانی ہے وہ مجھے دو، میں اسے جلا کر ختم کر دیتی ہوں۔ اس کی ہر شے جلا دو۔ یہ آنکھیں بھی اسی کی ہیں، انہیں بھی جلا دوں؟ یہ ہونٹ اس کے ہیں، انہیں بھی جلا دوں؟ یہ پورا جسم اس کا ہے، اسے بھی سب کو جلا دوں؟ وہ ہذیان بکنے لگی تھی۔ وینس نے دروازے کے کواڑ بڑھا کر اس کی آواز کو باہر جانے سے روکا۔ جب آئزک تمہیں یسوع کی بھیڑ کہتا تھا تم کیسے خوش ہوتی تھی؟ میں ڈرتی تھی، مجھے خوف تھا تم کہیں نن نہ بن جاؤ، اور آج تم یسوع کے نام سے ہی پھر گئی ہو۔ تم اگر نن بن جاتی تو مجھے ایسی تکلیف کبھی نہ ہوتی۔ وینس آگے بڑھی اور اس کی گردن میں لٹکتا سلیب والا لاکٹ مٹھی میں دبا کر اتارنا چاہا۔ پرنیا بدک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تم دھوکے باز ہو، اس مقدس سلیب پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ اسے اتار دو کہ تمہارا کھوٹ سب کو نظر آ سکے۔ اسے پہن کر سب کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو۔ شاید ہی کسی گالی میں اس سے بڑھ کر چوٹ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی۔ پرنیا کے دل کو کسی نے پاؤں تلے کچل دیا تھا۔ میں نے تم پر کبھی سختی نہیں کی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ گونی کی شکل میں خدا نے مجھے جو محرومی دی، میں اس کا مداوع تمہاری ذات سے کرتی رہی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی تمہاری کوئی خواہش رد کی ہو۔ میں کوئی احسان نہیں جتا رہی، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اب میں تم پر سختی کروں گی۔ ہاتھ اٹھانا پڑا تو ہاتھ بھی اٹھاؤں گی، تمہاری جان لینا پڑی تو ایسا بھی کروں گی۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں دروازے کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ پرنیا کی نظریں انگیٹھی کی راکھ پر جمی تھیں۔ بہت دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہنے کے بعد وینس بولی، اچھا سنو، تمہیں اپنے باپ پر ذرا ترس نہیں آیا؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ مر رہا ہے؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں، تم جواب نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ پرنیا کی ٹانگیں تھکن سے شل تھیں اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کھڑا رہنا چاہیے یا کرسی پر بیٹھ جائے۔ شاید کرسی پر بیٹھنا عجیب لگے گا، اسے بھی وینس کی طرح فرش پر بیٹھ جانا چاہیے، پر وہ کھڑی رہی، اسی طرح سر گرائے ہوئے، اسی طرح نظریں نیچی کیے ہوئے۔ مرتے ہوئے لوگوں پر بیگانے بھی رحم کھاتے ہیں، وہ تو تمہارا اپنا باپ ہے۔ تمہیں رحم نہیں آیا پرنیا؟ ہاں، نہیں آیا ہوگا۔ وینس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اولاد کا دل اور طرح کا ہوتا ہے۔ گونی جب کبھی غصے میں آتا ہے تو مجھ پر تھوک دیتا ہے یا میرے منہ پر تماچے مارتا ہے۔ میں سمجھتی تھی وہ نا سمجھ ہے، لیکن نا سمجھ تو میں ہوں، وہ تو بس اولاد ہے۔ اچھا تم سو جاؤ، صبح بہت سارے کام ہیں، وقت جانے کیا ہو گیا ہے۔ انگیٹھی جل رہی ہے تو کھڑکی کھلی رہنے دینا۔ وہ دیوار کا آسرا لے کر اٹھی اور اس کے پاس آتے ہوئے کندھوں سے پکڑ کر اسے بستر کی طرف لے گئی۔ اسے لٹا کر کمبل اڑاتے ہوئے وینس نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہارے ابو کئی راتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں سوؤں گا نہیں، میں سو گیا تو میری موت آ کر مجھے دبوچ لے گی۔ وہ بڑی ڈراؤنی ہے، آنکھیں بند کرتے ہی مجھے نظر آنے لگتی ہے۔ سن کر میرا دل بیٹھ جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی موت کے بھیانک جبڑے ہوں گے، انگارہ آنکھیں ہوں گی، کانٹے دار جھاڑیوں سے پنجے ہوں گے، عجیب عجیب صورتیں مجھے رات بھر ڈراتی رہتی تھیں۔ مجھے آج پتا چلا ہے کہ میں بے جا ڈرتی رہی۔ تم تو بڑی خوبصورت ہو۔ آئزک کی موت اتنی خوبصورت ہوگی، میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ایک قطرہ گرتے ہوئے محسوس کیا۔
کمبل اس کے کندھوں تک لپیٹ کر وینس بستر سے دور ہو گئی تھی۔ وہ وینس کو پورا سچ نہیں بتا سکی تھی۔ ایک بات کئی بار اس کی زبان پر آ کر دم توڑ گئی تھی، وہ حاملہ تھی۔ رات کے آخری پہر اس نے گھر چھوڑا تو بارش تب بھی برس رہی تھی۔ چند قدم چلنے پر ہی اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنسنے لگے تھے۔ اس کی بغل میں دبے مختصر سفری بیگ میں سب سے قیمتی متاع سنو وائٹ کا تابوت تھا۔ اب اسے اپنی کہانی میں اس تابوت کا مقام سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے محبت کا زہریلا سیب چکھ لیا تھا اور اسے شہزادے کا انتظار تھا جو اپنے لمس سے اس کے زندہ کر دیتا۔ یار من بیا، یار من بیا، یار من بیا۔ گراموفون کی سوئی جیسے ایک ہی نقطے پر اٹک گئی تھی۔ گلیارے کا موڑ مڑتے ہی وہ رکا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر $50 کا نوٹ نکال لیا۔ نکٹائی لگائے ہوئے کھچڑی داڑھی والے امریکی صدر کی تصویر کو چومتے ہوئے اس نے نوٹ کو تہ لگائی اور احتیاط سے لنگڈن تلے جیب میں رکھ لیا۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑا ہو کر اپنے دل کو کن پٹیوں میں بجھتے ہوئے سنتا رہا۔ اسے یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی تھی۔ کیا کوئی مانے گا کہ یہ گرانٹ اسے کچرا خریدتے ہوئے ملا تھا؟ لیکن اسے کسی کو بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ اس کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ وہ اپنے دماغ میں ان اشیاء کی فہرست مرتب کرنے لگا جو اس رقم سے خریدی جا سکتی تھی۔ اسے اپنی ترجیحات طے کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں تھیں جنہیں پانے کے لیے وہ مچلتا تھا، لیکن ان میں سے اسے سب سے زیادہ مرغوب کون سی تھی؟ اس پر اچانک ملنے والی خوشی کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر جیب سے نوٹ نکال کر اسے غور سے دیکھا اور اسے اپنی انگلیوں میں مسل کر پرکھنے لگا۔ وہ اصلی تھا۔ یہ بات شبے سے بالا تر تھی۔ وہ گنگنانے لگا۔ نوٹ کو سونگھ کر اس نے پھر سے جیب میں منتقل کیا۔ وہ پیورٹو ریکن بچہ شالم تھا۔ اس کی عمر 10 سال مگر فہم 20 سال والا تھا۔ وہ طراز اور کھوج لگانے کا شائق تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت گلیوں میں آوارہ گھومتے ہوئے گزارتا تھا اور گلیوں نے ہی اس کی سوجھ بوجھ کو اس کی جسمانی عمر سے دگنا بنا دیا تھا۔ اس کا محبوب مشغلہ ڈمپسٹر ڈائیونگ یعنی کوڑا دان میں گھس کر قابل استعمال چیزیں اکٹھی کرنا تھا۔ دن کا سب سے اچھا وقت وہ تھا جو شالم کوڑے دان میں گزارتا تھا۔ کتنی ہی کارآمد اشیاء ہاتھ آتی تھیں، بس ذرا جستجو کرنی پڑتی تھی۔ سپر سٹورز اور گروسری والے خوراک جو ابھی باسی بھی نہ ہوئی ہوتی تھی کچرے دانوں میں پھینک دیتے تھے۔ کئی بیچنے کے لائق چیزیں بھی کوڑے میں مل جاتی تھیں، جیسے دھات کے ٹکڑے، کانچ کی خالی بوتلیں، استعمال شدہ کپڑے، ناکارہ گھڑیاں اور پرانے کمپیوٹرز کے حصے۔ کسی دن وہ زیادہ محنت کرتا تو اسی طرح کی 20 چیزوں کو فروخت کر کے $10 تک کما لیتا تھا۔ اس نے جوہری اور کالی دھاریوں والی لینگٹن پہن رکھا تھا۔ وہ بھی اس نے ایک ایسی مہم کے دوران پایا تھا۔ اگرچہ وہ اس کے جسم پر ذرا کھلا تھا مگر بہت خوش نما تھا۔ وہ لینگڈن شالم کو اتنا پسند تھا کہ کبھی کبھار سخت دھوپ میں بھی اسے پہن لیا کرتا تھا۔ اس کی ماں سلویا اس کی اس عادت سے سخت نالاں تھی اور کئی بار اسے پیٹ چکی تھی۔ اس کے کپڑوں سے پھوٹتی بو سونگھ کر وہ جان لیتی تھی کہ اس کا دن کیسے گزرا تھا۔ ابتدا میں تعفن سے شالم کا جی بھی متلاتا تھا مگر دھیرے دھیرے بدبو ایسے غائب ہو گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ سلویا کی سختی سے گھبرا کر کچھ عرصے کے لیے اس نے اپنے شوق تیاگ دیا تھا اور کچھ ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شہر سے باہر گالف گراؤنڈز میں جانے لگا تھا۔ وہ لوگ کھوئی ہوئی گیندیں ڈھونڈتے اور انعامی رقم پاتے مگر ایک تو گالف کورس بہت دور تھا، آنے جانے میں بڑا وقت خرچ ہوتا تھا، دوسرے گیندیں تلاش کرنے کا کام مشقت طلب اور اکتاہٹ بھرا تھا، بدلے میں ملنے والی رقم بھی نہایت قلیل تھی۔ وہ جلد ہی اوب گیا اور دوبارہ سابقہ روش کو لوٹ گیا تھا، لیکن اب وہ محتاط ہو گیا تھا۔ کسی ڈمپسٹر میں گھسنے سے پہلے وہ ایک بسیدہ برساتی جو اسے کوڑے میں سے ہی ملی تھی پہن لیتا
اس طرح اس کے کپڑے اور جوتے چپکنے والی اور باز چھوڑتی چیزوں سے بچ جاتے تھے۔ سلویا دیر سے گھر جانے پر جتنی بھی باز پرس کر لیتی وہ مان کر ہی نہ دیتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے چپ سادھ لی تھی۔ اس کا باپ پیدرو بھی ایک جنک مین یعنی کوڑے میں سے قابل کار چیزیں نکال کر بیچنے والا تھا۔ ایک سال پہلے جب یہ لوگ سین جان میں رہا کرتے تھے تو پیدرو عمارتوں کی کھڑکیاں صاف کیا کرتا تھا۔ پھر پتہ نہیں اس نے کیا کیا کہ پولیس والے اسے پکڑنے کے لیے ان کے گھر آ گئے۔ پیدرو ان کی گاڑی رکتے دیکھ کر کھڑکی سے باہر کود گیا تھا اور پھر کئی ہفتوں تک اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بعد میں اس نے سلویا کو پیغام بھجوایا اور وہ ان سب بہن بھائیوں کو لے کر اس نئی جگہ پر آ گئی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے پیدرو کو کچرے کا بیوپار کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بد مزاج ہو گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سب کو گالیاں دینے لگتا تھا۔ سلویا بھی چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ان سب بہن بھائیوں کو مارنا اور برا بلا کہنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ ان دنوں سلویا اور پیدرو کا جب بھی سامنا ہوتا وہ جھگڑنے لگتے۔ ان کی لڑائی کی وجہ شالم کو معلوم تھی۔ اس کا نیا بھائی یا بہن آنے والی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ لوٹ کر گھر ہی نہ جاتا۔ چیخنے اور کوسنے کی آوازیں سن سن کر اس کے کان پک گئے تھے۔ کچرے سے وابستگی نے اسے کئی پرلطف واقعات سے روشناس کروایا تھا، مگر کچھ دیر قبل جو بات ہوئی تھی وہ اپنی نوع کی ایک ہی تھی۔ وہ گلی کے نکڑ پر گروسری سٹور کے عقب میں رکھے ہوئے بڑے ڈمپسٹر میں گھسا کوڑا کھدیڑ رہا تھا اور کوئی بھی کام کی چیز ہاتھ نہ لگنے پر تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے نے اسے چونکا دیا۔ پہلے تو اسے دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ گلی بالکل ویران تھی اور اس میں غیر معمولی دلچسپی ظاہر کرنے والا وہ شخص خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ شالم نے برنج کی نوکیلی پتری مٹھی میں لے کر ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا تاکہ کسی خطرے کی صورت میں اپنا دفاع کر سکے۔ وہ لڑکا کسی ایشیائی ملک کا باسی تھا۔ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے شالم کو احساس ہوا کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خاصا بے وقوف اور عجیب سا نوجوان تھا۔ شالم نے اپنی ٹوٹی ہوئی انگلش میں کچرا خریدنے کے حوالے سے ایک جھوٹی کہانی سنائی، جسے سن کر خدا جانے اس اجنبی کو کیا ہوا کہ اس نے $50 کا بل اسے دے ڈالا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ اس رقم کے عوض وہ کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ شالم نے آہٹ سن کر ایک قدم پیچھے لیا اور گلی میں جھانک کر دیکھا۔ وہ نوجوان ڈمپسٹر سے کافی آگے گلی کے درمیان میں خاموش کھڑا تھا۔ شالم کو عجیب محسوس ہوا۔ وہ اب تک کیوں موجود تھا؟ چلا کیوں نہیں گیا تھا؟ نوجوان نے شاید دیوار سے نکلا ہوا اس کا سر دیکھ لیا تھا اور وہ چلنے لگا تھا اسی سمت میں جس میں شالم جا رہا تھا۔ وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ کیا وہ لڑکا اس کے پیچھے آ رہا تھا؟ لیکن یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے اس کو اسی گلی میں سے گزر کر کہیں جانا ہو، تو پھر وہ فوراً کیوں نہیں گیا تھا؟ اب تک کس لیے منتظر تھا؟ قدموں کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا لمبے ڈگ بھرتا اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا جی چاہا کہ بھاگنے لگے، مگر وہ خود کو ڈرا ہوا ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شالم رکو! اس لڑکے کی پکار سن کر شالم کے بدترین شکوک کی تصدیق ہو گئی۔ کیا وہ کوئی بیمار ذہن والا آدمی تھا اور اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟ لیکن دن کی روشنی میں وہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی جرات نہیں کرے گا۔ گھبرانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ صحیح مانو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ وہ نوٹ مجھے واپس دے دو، میری بات سنو۔ اس کا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے شالم بھاگ پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے پر جیب والی جگہ سختی سے جمع تھا۔ وہ لڑکا اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن انسنی کر کے وہ ناک کی سیدھ میں دوڑتا رہا۔ وہ خود کلامی کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ بہت گھبرایا ہوا ہوتا تھا تو خود سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ کیا تم نے چرایا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور دائیں بائیں سر مارنے لگا۔ نہیں، ہولنے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکے کے دوڑتے قدموں کی گونج اسے عقب میں سنائی دے رہی تھی۔ کیسا چغت ہے! وہ اسے گالیاں دینے لگا۔ مسخرہ!
اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گیا اور آخری حد تک اوور لگا کر رفتار بڑھائی۔ وہ نوٹ لوٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ واہیات آدمی اسے کوئی بے ہودہ کرتب دکھانے کی کوشش کر رہا تھا تو اسے مایوسی ہونے والی تھی۔ شالم کے بارے میں اندازہ لگانے میں اسے غلطی ہوئی تھی۔ وہ کوئی ترنوالا نہیں تھا۔ اس لڑکے نے اب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور وہ زور زور سے کچھ بول رہا تھا، لیکن شالم اس کے آواز پر کان ہی نہ دھرتا تھا۔ موڑ کاٹ کر وہ باہر آیا تو سامنے 2 گلیاں تھیں۔ یوں تو وہ علاقہ اس کا دیکھا بالا تھا، لیکن رہائشی علاقوں کی ان گلیوں کے بارے میں اس کی معلومات ناقص تھیں۔ وہ ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہوا اور پھر نزدیک نظر آنے والی گلی میں گھس گیا۔ گردن گھما کر دیکھنے پر وہ ذلیل آدمی کافی قریب دکھائی دیا۔ وہ اسے بگا بگا کر تھکا دے گا۔ اسے دوڑنے کی خاصی مشق تھی۔ وہ لڑکا دراز قد تھا اور اس کے قدم بھی بڑے تھے، لیکن رفتار میں شالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ گلی دائیں رخ گھوم رہی تھی اور اس کے بعد شاہ شاہراہ آنے والی تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ لڑکا اس کا تعاقب چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس امید نے شالم کے پیروں میں بجلی سی بھر دی، لیکن گلی کے خم کے بعد اس نے جو دیکھا وہ حواس گم کرنے والا منظر تھا۔ گلی کا آخری سرا بند تھا۔ وہ ایک ویران بند گلی میں گر گیا تھا۔ مزید بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایک دم تیش نے شالم کا خون کھلانا شروع کر دیا۔ اسے اپنی خوشی کا دم گھونٹنے والی اس آدمی سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے جیب میں انگلیاں گھسا کر وہ نوٹ باہر کھینچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نوٹ کو درمیان سے پھاڑ ڈالا۔ جہنم میں جاؤ حرامی! نوٹ کے ٹکڑوں کا ہوا میں اچھالتے ہوئے اس نے غصے سے چلا کر کہا۔ وہ لڑکا رک کر اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ گلی سے باہر نکلنے کے لیے شالم کو اس کے قریب سے گزر کر جانا تھا۔ اس کے سوا کوئی صورت نہ تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا؟ وہ بالکل تنہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ شور مچانے پر شاید تو اس کی مدد کو آ جاتا، لیکن یہ قیاس تھا۔ بے قابو تنفس کے دوران وہ ہکلایا، مجھے افسوس ہے۔ حکیم بیگم نے گندی ہوئی مٹی کا لوتھڑا چاک پر رکھا اور مزمل کو بھاگ کر بیڑ کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ادجلی موٹی چھڑی تھی جو اس نے بجھے ہوئے چولہے میں سے نکال لی تھی۔ اس کی ماں صالحہ ساتھ والے گاؤں میں ہونے والی ایک شادی کی تقریب میں شریک ہونے گئی تھی اور مزمل اپنی عمر کے تقاضوں کے مطابق کمروں اور صحن میں ننگے پاؤں بھاگتا پھر رہا تھا۔ اس نے چھڑی اپنے سر سے اوپر اٹھائی اور پوری قوت سے بیٹھ کر جگالی کرتی ہوئی بھیڑ کی پیٹھ پر ماری۔ بھیڑ بدک کر اٹھی اور کھونٹے سے دور جانے کے لیے بے چین ہو گئی۔ چھپر تلے بیٹھی حکیم بیگم نے دہائی دی، نہ وے پتر نہ، بھیڑ نو نہ مار، تیری میری طرح اس چ بھی جان ہے، تیری مار نال اس کو پیڑ ہوتی ہے، کھیڑا چھڑ دے اندا، نہ ستاو چاری کو، میرے کول آ کے بیٹھ، میں تجھے مٹی دے دیوے بنا کے دوں، شامی ان میں سرو دا تیل پا کے مسیت دی کن تے بال کے رکھیں گے، بالکل کوڈی تانے ورگے جگمگ کریں گے، یہ سوٹی چھڑ دے۔ مزمل اس کے بہلاووں میں نہ آیا اور چھڑی کو پہلے سے زیادہ بلند اٹھا کر بھیڑ کی پچھلی ٹانگوں پر ضرب لگائی۔ ہائے وہ پتر انج نہ کیتا کر، پیڑ نال کرلا اٹھی ہے بھیڑ، میں تجھے نبی پاک دی گل سناتی ہوں، جیڑی ایک اٹھ بارے ہے، اس دا مالک ظالم تھا۔ مزمل نے ذرا دیر کو اپنا مشغلہ ترک کیا۔ ہمارے گھر میں اٹھ کیوں نہیں ہے؟ وہ کوٹھے جتنا اونچا ہوتا ہے، وہ درے کے سارے پتے کھا جائے گا۔ وہ پھر سے کھونٹے سے گر چکر کاٹی ہوئی بھیڑ کے پیچھے چھڑی لہرانے لگا۔ حکیم بیگم نے تھانوں لے کے پانی میں ہاتھ ڈبو کر چادر سے پونچھے اور اٹھ کر مزمل کے ہاتھ سے چھڑی لے لی۔ وہ رونے لگا تھا، پیر پٹک پٹک کر حکیم بیگم کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بدن کا سارا زور لگا رہا تھا۔ وہ بہت غصہ اور ضدی تھا۔ حکیم بیگم نے چھڑی کو دور اچھالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مجھ پر غصے نہ ہو، بیڑوی روتی ہے جد تو مارتا ہے اس نو، جھوٹ نہ مار،
مزمل نے خود کو چھڑا کر ننھے ہاتھوں سے اسے ایک اور دھکا دیا۔ وہ کوئی نہیں روتی، اس کے ہنجو کدھر ہیں؟ حکیم بیگم نے لمبا ہوکا بھرا۔ تجھے کس آکھیا کہ کوئی روتے تے اتھر کیرن دی لوڑ ہوتی ہے؟ کئی رونے ایسے ہیں جن کو ہنجوؤں کی محتاجگی نہیں۔ مزمل کو اس پر اعتبار نہ آیا، اپنے رخساروں کو چھو کر وہ بولا، جھوٹی جھوٹی، ہنجو میرے نکل رہے ہیں، روتا تو میں ہوں۔ اس نے اپنی نم انگلیاں حکیم بیگم کی کلائی سے لگاتے ہوئے ثبوت پیش کیا، بیڑ نہیں روتی، اس کے ڈیلے سکے ہیں۔ حکیم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، آنکھیں تو میری بھی سکی ہیں۔ مزمل کی سمجھ میں نہ آیا، وہ دانت پیستا ہوا بیڑ کی طرف بھاگا۔ بیڑ کا کان مٹھی میں جکڑ کر اس نے سر جھکایا اور منہ کھولا۔ وہ اس کے کان میں دانت گاڑنا چاہتا تھا۔ حکیم بیگم نے جلت میں آگے بڑھ کر بمشکل اسے قابو کیا تھا۔ اب وہ حکیم بیگم کی کلائی پر کاٹنے کے لیے مچلنے لگا۔ باہر پھیری والا آیا تھا۔ پھیری والے کی صدا کانوں میں پڑتے ہی مزمل نے جدوجہد موقوف کر دی اور حکیم بیگم سے پیسے مانگنے لگا۔ اسے لچھا خرید کر دینے کے بعد وہ چاہ کے سامنے آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو امن رہا، پھر مزمل نے کبوتروں کی دابلی پر دعویٰ بول دیا۔ سفید مکھیارے کبوتر کو دونوں ہاتھوں میں سختی سے دبوچے وہ ایک پاؤں پر اچھلتے ہوئے منہ سے بے معنی آوازیں نکالنے لگا۔ حکیم بیگم کی التجاؤ کو جب اس نے قابل غور نہ جانا تو اسے دوبارہ اٹھ کر آنا پڑا۔ میرا کڈا سونا پتر ہے، کبوتر دا سا نہ بند ہو جائے، ملوکڑی جند ہے، گرماہٹ ٹوٹ جائے گی، کھروا ہاتھ نہ لا بیبا۔ حکیم بیگم چند گھڑی کے تعاقب سے ہانپنے لگی تھی۔ اسے آمنہ کی نو مولود بیٹی کا خیال آیا۔ آمنہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش قبل از وقت ہوئی تھی اور بچی سخت بیمار تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی ڈاکٹروں نے اسے شیشے کے ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ تو اس کبوتر سے بھی زیادہ نازک تھی۔ میرے اللہ، اس تو سختی ٹال دے، اس نو حیاتی دے، میرے مالک تیرا فضل چاہیدا ہے۔ وہ زیر لب دعا مانگنے لگی۔ مزمل کو دروازے کی طرف بھاگتے دیکھ کر وہ حد الوسع تیزی سے اس کے تعاقب میں گئی۔ جب تک وہ کبوتر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو سکی، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگا تھا۔ مزمل کا دھیان بٹانے کو وہ کہنے لگی، چل میں تیرے نال کھیڈتی ہوں، میں تیری دھونچے گل جندڑا باندھ کے تیرے پیروں میں پامپی پوا کے تجھے بابو بنا دیتی ہوں۔ پھر تو انگریزی بولنا تے مجھ پہ روب ڈال کے کہنا، ان پڑھ بڈھی عورت، تجھے شہر والا کوئی سلیقہ نہیں۔ میں لاہور سے آیا ہوں، میں ہوں بابو جنٹر مین، اے بڑا سوادی کھیڈ ہے۔ مزمل کو یہ تجویز دلچسپ لگی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ حکیم بیگم نے شنگرفی کنارے والی بڑا سفید رومال مزمل کے گلے میں لپیٹ کر مخصوص ڈب کی گانٹھ دی اور کالے بوٹ اس کے پیروں میں پہناتے ہوئے بولی، گل جندڑے نال پورا شہر دا باؤ لگ رہا ہے۔ میرا عمر بھی ایسا ہی سونا لگتا تھا جد وہ نکا بال تھا تے اے والا کھیڈ اس نو بڑا دل پسند تھا، پر ہون وہ بال نہیں رہا۔ کوئی بھی کھیڈ اس کو جہاز چڑھن تو ہٹا نہیں سکدا۔ اس کے دل کو کسی نے کھارے پانی والے کنویں میں ڈبو دیا۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اسے خبر تھی کہ عمر دل سے امریکہ جانا نہیں چاہتا تھا، وہ بس یہاں سے دور بھاگ رہا تھا۔ وہ لوٹ کر کب آئے گا؟ اس کے جانے سے پہلے ہی حکیم بیگم نے اس کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا تھا۔ جے وہ مڑ کے نہ آیا، جویں آمنہ تے یوسف نے اوتھے ہی وسو کر لی ہے، جے میرا عمر بھی اس بگانے ملک دا ہو گیا تے میں، ربا مجھے حوصلہ دے، میں بڑی کمزور ہوں، تھوڑ دلی ہوں، میرے دل نو طاقت دے۔ چاہ گھوم رہا تھا۔ حکیم بیگم نڈولا بنانے کے ارادے سے ہاتھوں کو حرکت دینے لگی۔ مزمل چھپر کی اولتی تلے ٹہل ٹہل کر کسی اسکول ماسٹر کی طرح اسے بے مفہوم باتیں سمجھا رہا تھا، اور وہ جواباً یوں سر ہلاتی جا رہی تھی جیسے سب سمجھ رہی ہو۔ وہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ مٹی کی پتلی دیوار کو اوپر اور باہر کی سمت پھیلا رہی تھی۔ پھر اس نے مزمل کو رومال گردن سے نکال کر پھینکتے ہوئے دیکھا۔ شاید وہ اکتا گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا انار کے بوٹے کے نیچے پہنچا اور اچک کر ایک ڈالی تھامی۔ وہ اس کے ساتھ لٹک کر جھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے مزمل صدائی نہ بن، کچی ڈنڈی ہے، ٹوٹ جائے گی، تجھے سٹ لگ جائے گی،
نہ میرا سونا شہری باؤ، آپ مجھ سے وہ سبق سن لے جو تو نے پڑھایا ہے۔ مزمل کو پچکارتے ہوئے اس کی توجہ تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے پتا بھی نہ چلا کب اس نے برتن کے کگر پر انگوٹھے رکھے اور دونوں ہاتھ کو چاروں انگلیوں کو ملا کر اندر کی جانب دبا دیا۔ جب اس کا دھیان چاک پر لوٹا تو ایک ٹیڑھے کنارے والی بدوضع کلسی اس کے سامنے تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو گورنے لگی۔ وہ تو نڈولا بنا رہی تھی، پھر یہ مٹیا کیسے بن گئی؟ اس کی نیت تو کچھ اور تھی۔ جو اس نے بنانا چاہا تھا وہ کیوں نہیں بنا تھا؟ وہ بے ہنر تھی مگر بے دھیان تو نہ بنتی۔ اس نے سوچا کہ مزمل کی بھاگ دوڑ سے اس کا ذہن بٹا تھا، اس لیے یہ چوک ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ خیال جھٹک دیا، کسی اور کو الزام دینے سے اس کا قصور کم نہیں ہوتا تھا۔ میرے اللہ، میری ہر تقصیر نو معاف کر دے، مجھ پہ پکڑ نہ کرنا، میرے سب قصوراں تے درگزر کر۔ آپا کی سرگرمی سے عمر نے یہی اخذ کیا تھا کہ وہ کہیں جا رہی تھی۔ اس کی بے چینی اور دبا دبا جوش گواہ تھا کہ وہ کوئی وقت ضائع کیے بنا کہیں روانہ ہونے کا ارادہ رکھتی تھی، اور شاید یہ ارادہ اچانک ہی باندھا گیا تھا۔ رات کے کھانے اور صبح کے ناشتے کے دوران بھی آپا نے اس قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا تھا۔ 10 منٹ قبل اسے ایک فون موصول ہوا تھا، جسے سن کر اس کے اندر ایک توانائی سی بھر گئی تھی اور وہ عجلت میں اپنے کام نپٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر نے ناشتے میں استعمال ہونے والے برتن دھوئے، صحن میں جھاڑو دی اور اپنے ان دھلے کپڑے صرف کے محلول میں بھگو کر رکھنے کے بعد کمرے کے دروازے کے قریب کرسی بچھا کر اخبار پڑھنے لگا۔ وہ منتظر تھا کہ آپا اسے اپنی منزل کے بارے میں بتائے گی، اچانک جانے کی وجہ بیان کرے گی اور شاید اسے بھی ساتھ چلنے کو کہے گی، لیکن یہ آخری بات قرین از قیاس نہ لگتی تھی۔ اگر وہ اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتی تو اب تک اسے تیار ہونے کی ہدایت کر چکی ہوتی۔ اس کی عجلت زدہ حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عمر نے 2-4 بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش بھی کر دیکھی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ ہاں، اچھا، نہیں جیسے یک لفظی جوابوں سے زیادہ کچھ نہ بولی، اور شاید وہ کہیں دور جا رہی تھی۔ اسے پرانے سفری بیگ پر سے گرد جھاڑتے اور گیلے کپڑے سے صاف کرتے دیکھ کر ایسا ہی تاثر ملتا تھا۔ عمر نے اخبار تہہ کر کے قریب پڑی تپائی پر پھینکا اور پیروں کو چپلوں سے نکالتے ہوئے ٹانگیں پھیلا کر انگڑائی لی۔ اس سے بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ آپا سے اپنے امریکہ جانے کے بارے میں بات چھیڑ دے، حالانکہ اس موضوع پر بات کرنے کا یہ کوئی موزوں وقت نہیں تھا، لیکن یہ بھی حقیقت کی کہ دوسرا وقت بھی موزوں نہیں تھا۔ اس نے جتنی بار بھی اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ آپا کسی اور بات یا کسی اچانک یاد آ جانے والے کام کا آسرا لے کر اس موضوع سے کلنی کترا جاتی تھی۔ اس نے اتنا بھی نہ پوچھا تھا کہ عمر کا ویزا کتنی مدت کا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آپا کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی تھی، مگر جانے کیوں وہ اس کی رائے جاننا چاہتا تھا، چاہے وہ مخالفت ہی کرتی یا ناراضی کا اظہار کرتی۔ کسی یہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا۔ اتنے اہم معاملات کیا اپنی مرضی سے ہی طے کر لیے جاتے ہیں؟ بھلے وہ اتنا ہی کہہ دیتی کہ میں تمہارے واپس آنے کا انتظار کروں گی، لیکن وہ تو یوں خاموش تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو لوگ ناراض ہونے پر اپنایا کرتے ہیں۔ کئی بار عمر کو لگتا کہ آپا اس کے جانے کے خیال سے مطمئن تھی، شاید وہ بیجی کے گھر سے اسے لے کر آنے کے فیصلے پر پچھتاوے کا شکار تھی اور اپنی زبان سے اسے واپس جانے کا کہہ نہیں پاتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو قسمت نے یاوری کی تھی۔ اس کے متوقع امریکہ یا یاترا نے یہ مسئلہ خود ہی حل کر دیا تھا۔ بھلے آپا کی رائے اور محسوسات عمر کے ارادوں پر کوئی اثر نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ حیران تھا کہ وہ آپا کی زبان سے اظہار سننے کا اس قدر خواہش مند کیوں تھا۔